میرا سوال ہے کہ ہمارا جو گھر ہے وہ کافی چھوٹا ہے، یعنی راستے میں مطلب جہاں نماز پڑھتے ہیں وہیں اس کے پاس ہی کچن اور ٹوائلٹ باتھ روم بنا ہوا ہے، تو گیلے چپل آتے ہیں یا لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو اس لیے وہ جگہ گیلی رہتی ہے۔ جیسے اگر وہ سوکھ جائے کیا اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے تہجد کی نماز، یا پھر اس پر چٹائی بچھا کر یا جانماز بچھا کر نماز یا قرآن پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں؟ آپ جواب عنایت فرما دیں۔ اگر گھر کے فرش پہ لوگ گیلی چپل لے کے چلتے ہیں اور وہ سوکھ جاتا ہے تو اس پہ بعد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس پہ کوئی ایسی نجاست لگی ہوئی نہ ہو کہ جو ظاہری طور سے دکھتی ہو۔ مثلاً یہ کہ لوگ گیلے چپل ہاتھ منہ دھوتے ہیں، اسی چپل کو لے کے اس فرش پہ چلتے ہیں اور وہ فرش رات بھر سوکھ جاتا ہے، یا رات کو چلتے ہیں صبح سوکھ جاتا ہے، تھوڑی دیر میں سوکھ جاتا ہے اور رات کو تہجد پڑھنی ہو تو اس پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر وہ سوکھ گیا تو اس کو پاک سمجھا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جائے نماز بچھانا یا چٹائی بچھانا یا کوئی کپڑا بچھا لینا بہتر ہے، لہٰذا اگر وہ گیلا بھی ہے اور اس پہ کپڑا بچھا لیا گیا تو نماز ہو جائے گی، اور سوکھ گیا تو سوکھے پہ بھی نماز ہو جائے گی، کپڑا بچھا کر بھی نماز ہو جائے گی۔ اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان۔ وزٹ کریں qazakalculator.smswarsi.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں اور ڈاؤن لوڈ بھی کریں۔